سر سلیمان شیخ صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ لوگ اپنے گھر سے صبح سویرے نکل گئے تھے۔ ہم نے ان کے رشتہ داروں کے ہم بھی پتہ لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ وہ آدمی خوف سے کانپتے ہوئے سر جھکا کر ٹریڈ مل پر بھاگتے ہوئے آر بی کو سب بتا رہا تھا۔ آر بی کی دہشت سے تو سب واقف تھے، اس کی دہشت دوسرے ملکوں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ نہ صرف بڑے لوگ بلکہ بہت سے مہذب سیاستدان، وکلاء، بیوروکریٹس آر بی کے ذریعے اپنا کام نکلواتے تھے۔ تقریباً ہر برا کام کرنے والا آدمی آر بی کے کنٹرول میں تھا، لیکن اس سب کے باوجود آر بی کی اصلی پہچان کے بارے میں اس کے سب سے خاص اور بھروسہ مند آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمہیں صرف ایک کام سونپا تھا نا میں نے، کہ سلیمان صاحب پر نظر رکھنا، وہ بھی ٹھیک سے سارے انجام نہیں دے پائے تم۔ آر بی ٹریڈ مل سے اترا اور پاس کھڑے نوکر سے ٹاول لے کر اپنے سینے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگا۔ 35 سالہ وہ مرد وجاہت اور امیری کی نشانی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کمینگی اور شیطانی کا مجسمہ بھی تھا۔ معاف کر دے سر، وہ آدمی اب باقاعدہ رونے لگا تھا۔ معافی لفظ کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو آج تک نہیں سنا۔ آر بی نے پاس پڑے ٹیبل سے ایک پلیٹ اٹھایا۔ نہیں سر، رحم کرے پلیز۔ وہ شخص گھٹنوں پر بیٹھ کر رونے لگا تو آر بی مسکرا کر اس پلیٹ سے کھیلنے لگا۔ کر دیتا رحم یار، میں یقین جانو، مجھے رحم آ بھی رہا ہے تمہاری حالت پر۔ آر بی نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر منہ بنا کے کہا، لیکن رحم کے آثار اس کے چہرے پر دور دور تک نہیں تھے۔ وہاں وحشت سی، صرف وحشت۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ تو نے جس معاملے میں کوتاہی کی ہے وہ آر بی کے لیے سب سے اہم تھا۔ ایسا سمجھ کہ اپنی سب قیمتی شے کی نگرانی پر بٹھایا تھا تجھے، اور تو وہی نہیں کر سکا۔ آر بی گھٹنوں پر بیٹھ کے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آدمی زاروں کو تار رو رہا تھا۔ اب مجھے اپنی نور زرش کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اور تو نے میری بے چینی کو مزید بڑھا دیا۔ بہت بڑا گناہ ہے تیرا۔ آر بی نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا اور اس کی گردن پر بلیڈ اتنی آہستہ سے پھیرا کہ وہ فوراً نہ مار سکے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی موت نصیب ہو۔ اسے تڑپتا چھوڑ کر آر بی کھڑا ہو گیا۔ فیض، پتہ کرو کہ سلیمان کہاں لے کے گیا ہے میری زرش کو۔ ہر شہر، ہر جگہ پر ہمارے آدمی ہونا چاہیے۔ اس کی ایک جھلک پر وہ اٹھا کر میرے پاس لائی جائے۔ آر بی حکم دیتا پھر سے ٹریڈ مل پر بھاگنے لگا۔ سر، ایک وہ مسئلہ ہے۔ فیض بھی تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ سر، کوئی ہے جس نے ہمارے کافی خاص بندوں کو ختم کر دیا ہے، ہماری جیب میں پڑے بہت سے وکلاء، سیاستدان اور جج وغیرہ۔ ویسے تو یہ بات صرف آرمی اور حکومت کے درمیان ہے، لیکن پھر بھی ہمارا آدمی معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کون ہے وہ؟ آر بی نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، کیونکہ اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے تلوے چاٹنے والے کچھ غلام مر گئے تو کیا وہ جلد ہی نے بنا لے گا؟ ویسے بھی ان سب میں سے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا، کسی نے تو اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس سے کیا ٹینشن؟ یہ بات تو ابھی تک پولیس بھی نہیں جان پائی۔ اس کا تو نام بھی نہیں پتہ تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ فیض نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ آر بی نام سے انداز میں کہا، کوئی سیکنڈ اسکندر ہے سر۔ آر بی وہیں رک گیا اور اسے گور کر دیکھنے لگا۔ کون؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ سکندر۔ فیض نے اپنی بات دہرائی، پتہ لگواؤ اس کا اور زندہ پکڑنا ہے اسے۔ آر بی کے چہرے پر عجیب سی شیطانی آئی۔ جی سر۔ فیض اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا۔ تم کہاں سے نکلا اسکندر؟ الفاظ ڈرانے، تمہیں تو کتے کی موت مارا تھا۔ آر بی نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اس بار جہنم واصل ضرور کر دوں گا۔ بچ کر رہنا تم اسکندر۔ آر بی کے چہرے پر بہت ہی زیادہ خوفناک آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ سعد ہیڈ کوارٹر سے باہر آیا تو واحدان گاڑی میں بیٹھا پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سعد آ کر واحدان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو واحدان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کافی دلچسپ کام لگ رہا ہے، نہیں؟ مطلب کوئی کافی شاطر انسان ہے، اتنی چالاکی سے سب سر انجام دینا۔ کسی سی ٹی وی کیمرے میں بھی نہیں آیا وہ۔ سعد نے اس کام میں دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اس سکندر کے ساتھ ضرور کوئی ہیکر بھی شامل ہے، یا پھر وہ خود ہی ایک ہیکر ہے۔ واحدان کی بات پر سعد نے اسپتال میں سہلا، پھر اس کو کرنل صاحب کی باتیں اور واحدان کا ایٹیٹیوڈ یاد آیا۔
ویسے کرنل صاحب تمہیں صرف تمہارے نام سے کیوں بلا رہے تھے؟ پوسٹ کیا ہے تمہاری؟ سعد نے کافی دلچسپی سے پوچھا۔ میری پوسٹ جان کر کیا کر لو گے؟ کام تو مجھے ہی اہم ملا ہے نا، تم تو میری اسسٹنٹس میں ہو۔ وائدان نے سعد کا زخم کریدا۔ تم بہت کچھ چھپاتے ہو وائدان خان، چلتا پھرتا راز ہو تم۔ سعد اس کی بات بدلنے کے جانچے میں نہیں آیا تھا۔ دعا کرو کہ میرے راز کبھی جان بھی نہ پاؤ، بہتر ہوگا تمہارے حق میں۔ وائدان کینٹ ایریا میں کرنل آصف صاحب کے گھر کی طرف مڑا تو سعد اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ہم یہاں کیوں جا رہے ہیں؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ کرنل آصف کو کام تھا تم سے۔ وائدان کی بات پر سعد نے گہرا سانس لیا، لیکن کرنل آصف صاحب سے ملنے کا خیال دلچسپ تھا۔ مگر تمہارے نکاح کا کیا؟ سعد حیران ہوا۔ تمہیں نکاح کے بارے میں شایان وائدان نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ فکر مت کرو، تمہارے بغیر بھی ہو جائے گا میرا نکاح۔ اب بھی ذرا اپنے کام پہ دھیان دو۔ کرنل آصف صاحب کے پاس وہ لڑکی موجود ہے جس نے سکندر کو دیکھا ہے۔ وہ لڑکی ضرور کچھ اہم جانتی ہوگی، اس سے اس بارے میں جاننا جان سکتے ہو، جان لینا۔ وائدان نے گاڑی کرنل آصف صاحب کے گھر کے باہر کھڑی کی۔ سعد گاڑی سے باہر نکلا اور پھر مڑ کر وائدان کو دیکھا۔ امید ہے جلد ہی پکڑ لو گے تم اسے چلاک سے سکندر کو۔ ہوشیار تو تم بھی بہت ہو وائدان، اب دیکھنا یہ ہے کہ تم دونوں میں سے زیادہ بہتر کون ہے۔ سعد کی بات پر وائدان کی آنکھوں میں وہی محسوس چمک آئی تھی، لیکن کوئی بھی جواب دیے بغیر وائدان وہاں سے چلا گیا۔ سعد کرنل آصف علی کے گھر داخل ہوا تھا۔ چوکیدار نے اسے لاؤنج میں انتظار کرنے کا کہا تھا۔ سعد لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بڑا سا نظر کا چشمہ لگائے مزے سے صوفے پر بیٹھ کے میز پہ ٹانگیں رکھے وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ آپ بیٹھیے، کرنل صاحب ابھی آ جائیں گے۔ ملازمہ کے کہنے پر سعد اسمان میں سر ہلا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سعد کے بیٹھے اس لڑکی نے اپنے چہرے کے سامنے سے کتاب ہٹائی اور اپنے پاؤں فرش پر رکھے۔ اس نے سعد کو کافی دلچسپی سے دیکھا، پھر اپنے بال ٹھیک کر کے ایک ادا سے اپنا ہاتھ سعد کے آگے کیا۔ ہائے، آئی ایم اشال۔ سعد نے اس لڑکی کو دیکھا جو جینز پر شارٹ فراک کے ساتھ گلے میں ایک سکارف لپیٹے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ سعد کو اس طرح کی بے باک لڑکیوں سے سخت چڑ تھی جو اپنا آپ ظاہر کرنے کو فیشن کا نام دے دیتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سعد نے ہاتھ ملائے بغیر اسے طنز سے کہا۔ اوپس، مجھے لگا کہ آپ باقی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہیلو ہائی کرتے ہوں گے۔ اشال نے اپنا گول سا چشمہ سیدھا کیا تھا۔ پڑھائی ہماری تہذیب اور دین کی تعلیمات سے دور جانے کا درس نہیں دیتی، یہ ہمارے دماغوں کا فطور ہے۔ سعد کی بات پر اشال دلچسپی سے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ فلسفی کے لیکچر ہو کیا آپ؟ بات تو شاندار کر رہے ہو، اشال نے شرر سے ایک آنکھ دبا کر کہا، لیکن اس سے پہلے کہ سعد اسے کوئی جواب دیتا، کرنل آصف علی مسکراتے ہوئے سعد کے قریب آئے۔ سعد نے فوراً کھڑے ہو کر انہیں سلوٹ کیا۔ کیسے ہیں آپ کیپٹن سعد؟ کرنل صاحب نے سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الحمدللہ سر، بالکل ٹھیک۔ سعد کا انداز بہت مہذبانہ تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ۔ سعد آج اس مقام پر تھا انہی کی وجہ سے تو تھا۔ اس شخص نے اس بھٹکے بچے کو ایک سیدھی راہ دکھائی دی۔ کرنل آصف نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اچھا، تو آرمی میں ہے آپ؟ کوئی شکوہ نہیں، آپ لوگ تو بتاشی سنجیدہ ہوتے ہیں۔ اشال نے ایک طائرانہ نگاہ سعد کو دے کر کہا تو آصف صاحب ہنسی۔ یہ تو اچھا ہوا بھائی کہ آپ دونوں کی ملاقات ہوگی، آسانی ہو جائے گی آپ دونوں کے لیے۔ کپتان، یہ اشال درانی ہے، اور اشال بیٹا یہ کیپٹن سعد رفیق ہے۔ کرنل صاحب نے دونوں کا تعارف کروایا۔ اشال نے جواب میں اسے منہ چڑھا کر دیکھا۔ اشال، جائیے آپ کافی بنا کر لائیے اپنے ہاتھوں سے۔ اشال نے کتاب میز پر رکھی اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی گھٹنوں سے کہیں اوپر فراق کو دیکھ کر سعد کی نظریں خود بخود جھک گئی تھی۔ سعد بیٹا، آپ سے بہت ضروری کام تھا مجھے، کرنل آصف سعد کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے۔ جی سر، آپ حکم کریں، سعد نے مسکرا کر کہا۔ بیٹا، اشال کی جان خطرے میں ہے۔ جس سکندر کے بارے میں اس نے پولیس کو بتایا، اب وہ اشال کی جان لینے کے در پہ ہے۔ ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے اشال کو حفاظت کے لیے ہمارے پاس بھیجا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ شخص جہاں پہ پہنچ گیا۔ اشال مرتے مرتے بچی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا دوبارہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کچھ عرصے اپنے پاس رکھ لو، اس کی حفاظت کرو۔ سعد نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کرنل صاحب کو وہ منع نہیں کر پائے گا۔ ان کے بہت احسان تھے 7 بار۔ بیٹا میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالتا، لیکن جوان لڑکی ہے، میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمہیں کوئی دقت ہے تو میں نہیں سارا پریشان مت ہو، میں اپنی پوری کوشش کروں گا اس سے حفاظت میں رکھنے کی۔ سعد نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکان اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ تبھی اشال کافی کے 2 مگ لے کر لاؤنج میں داخل ہوئی اور دونوں مگ ٹیبل پر رکھے۔ اشال بیٹا یہاں ہو۔ اشال مسکرا کر کرنل آصف کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ اپنا بیگ اپنا سامان پیک کر لیں، آپ کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ساتھ آپ کی حفاظت کا ذمہ بخوبی سر انجام دے لیں گے۔ اشال نے ناک چڑھا کر سعد کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ارے اصفی انکل، میں نے تو کسی سیکرٹ ایجنٹ کے پاس نہیں جانا تھا، فون پر تو آپ یہی بات کر رہے تھے۔ اشال نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سعد کا باقاعدہ جائزہ لیا تھا، جبکہ اس کی بات پر کرنل آصف حیران رہ گئے۔ تمہیں اس بات کا کیسے پتا؟ ارے آپ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنے کولیگ سے بات کر رہے تھے، تب سنا میں نے۔ اب قصور سراسر آپ کا ہے۔ بندہ راز کی باتیں آہستہ آہستہ کرتا ہے۔ کرنل صاحب نے گہرا سانس لیا۔ یہی ہے وہ ایجنٹ اشال بیٹا، لیکن اس بات کا آپ نے ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ آصف صاحب نے ہنس کے کہا تھا، پچھلے 2 مہینوں سے ان کے پاس رہتے ہوئے اشال انہیں اپنے بچوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی، اس لیے تو اس پر جان لیوا حملے کی صورت میں وہ اتنا گھبرا گئے تھے۔ لو جی، پھر تو اپنے سکندر بھائی کی موچ لگے آپ کا اب اشال کا جنازہ نکال ہی لے گا وہ بندہ۔ اشال نے ساتھ پر طنز کیا تھا۔ نہیں اشال، آپ فکر نہیں کرو، بچہ بہت زیادہ خیال رکھیں گے، یہ آپ کا بالکل محفوظ رہیں گے آپ ان کے پاس۔ کرنل صاحب نے مسکرا کر سعد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلیے آپ کہتے ہیں تو مان لیتی ہوں اصفی انکل، ورنہ گٹس تو ان میں بالکل بھی نہیں لگتے مجھے۔ اشال منہ بنا کر کہتی ہوئے اپنا سامان پیک کرنے چلی گئی تھی، جبکہ سعد ضبط سے اپنی مٹھیاں کستا رہ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مصیبت کو کب تک جھیلنا تھا۔ اس کی باتوں پر مت جائے گا کپتان، کافی چلبلی سی ہے اور جلدی ڈر جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے وہ شخص ساری سیکورٹی کے باوجود یہاں پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ اشال کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اور ویسے بھی کرنل صاحب نے مجھے بتایا کہ اس شخص کا پتہ بھی آپ دونوں ہی لگا رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ پکڑا جائے آپ اشال کو واپس یہاں بھیج دیجیے گا۔ جی سر۔ سعد کے ایسا کہنے پر آصف صاحب نے اس کا کندھا تھپتھپایا اور مسکرا دیے، جبکہ سعد سے صرف یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنا عرصہ اسے اس آفت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ زرش حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی اس کے سامنے ایک سنہری عروسی جوڑا رکھ گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو بچپن سے اس نے اپنے ہر خواب میں دیکھا تھا۔ مگر رشتہ تو زبردستی جوڑا جا رہا تھا نا، بھلا کوئی بھی شخص کیوں اسے تباہ حال گونگی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہے گا۔ زرش، نکاح شروع ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ، فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے کہا تھا، لیکن زرش ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ فاطمہ تم باہر جاؤ، میں زرش سے بات کرتا ہوں۔ سلیمان صاحب کی آواز پر فاطمہ بیگم نے انہیں مڑ کر دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دی۔ کیا بات ہے بابا کی جان، کیا آپ کو والدین پسند نہیں ہے؟ سلیمان صاحب نے بہت محبت سے زرش کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ زرش نے اپنے آنسو اور کرب سے بڑی آنکھیں اٹھا کر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرے گا، ہر کوئی نفرت کرے گا مجھ سے، میں کسی کے قابل نہیں ہوں۔ زرش نے زارو قطار روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے تھے۔ نہیں میرا بچہ، جھوٹ کہا تھا اس نے، بالکل جھوٹ، تم سے ہم سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور والدین بھی کرے گا، دیکھنا تم۔ سلیمان صاحب نے اپنے آنسو کو ضبط کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ والدین یہ نکاح صرف شایان کے کہنے پر کچھ عرصے کے لیے کر رہا تھا، لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ زرش اس کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ یہاں دیکھو بیٹا، خود کو کبھی بھی کم تر مت سمجھنا، تم قیمتی ہو، میرا بچہ بہت زیادہ قیمتی، اسی وجہ سے والدین بھی تمہیں پسند کرے گا۔ بس مجھ سے کچھ وقت دو زرش، وہ شخص رشتوں سے دور بھاگنے والا ہے، تم اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ، رشتوں کی اہمیت کا احساس دلاؤ۔ سلیمان صاحب نے بہت محبت سے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن زرش ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی۔ میں جنان کو بیتا ہوں تمہارے پاس،
تم تیار ہو جاؤ اور مجھ پر یقین رکھو، بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ سلیمان صاحب نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زرش نے بھی ایک بار پھر سے اپنے باپ پر یقین کر کے ہاں میں سر ہلایا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی جس نے نہ جانے اپنی اوٹ میں کیا چھپا رکھا تھا۔ ماضی ان کی زندگی میں یہ جو کمی تھی اس چھوٹے سے بچے کو اپنانے کے بعد پوری ہو گئی تھی۔ رومان نام رکھا تھا اس بلو کو انہوں نے۔ وہ چھوٹی سی جان ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا اور پیار کا ترسا ہوا بچہ ان کے لاڈ پیار توجہ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ ان کو کھونے کا خیال ہی اسے تڑپا دیتا تھا، اور یہ شاید اس معصوم پر کی جانے والی عنایتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے آنے کے 1 سال بعد مایوسی کو امید کی کرن مل گئی۔ شاہانہ خود بھی امید سے ہو گئی اور یہ بات دورانی مینشن کے ہر باشندے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گئی۔ شاہانہ تو دن رات شکرانے کے سجدوں میں گری رہتی تھی، جبکہ الفاظ کا تو دل کر رہا تھا کہ پوری دولت دنیا کے ضرورت مندوں میں لوٹا دے، وہ بدلے میں اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں مانگ دے۔ ان کو خوش دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی ارمان کو ہوتی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب الفاظ اور شاہانہ کے ہاں اس چھوٹے سے وجود نے اس دنیا میں آ کر مزید خوشیاں بڑھ دی۔ الفاظ تو بس اس کی سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے۔ شاہانہ الفاظ اپنے ننھے سے بچے کے گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگے، جی اس کی آنکھیں کس پر چلی گئی، ہم میں سے تو کسی کی ایسی نہیں۔ الفاظ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ فکر نہ کرے بچے، جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے۔ شاہانہ نے شرارت سے کہا، خدا نہ کرے ایسا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھیں ایسی رہے، انتہائی خوبصورت، میرا سبز آنکھوں والا شہزادہ۔ الفاظ نے اس کے گال کو نرمی سے چوما، تبھی ان کی نظر رومان میں پڑی جو ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے میں کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ الفاظ نے اس بچے کو شاہانہ کو پکڑایا اور خود اٹھ کر رومان کے پاس آئے۔ رومان میرے بچے، کیا بات ہے؟ الفاظ نے بہت محبت سے اس کے گال کو چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ مجھے پیار نہیں کرتے نا؟ اسے کرتے ہیں۔ رومان کے شکوے پر الفاظ کہہ لگا کہ ہنسیے۔ کس نے کہا میرے بچے، تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، انمول ہو تم دونوں۔ چلو اب چپ کرو اور اندر آ کے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھو۔ الفاظ نے رومان کا منہ چوم کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شاہانہ کے پاس بٹھا دیا۔ شاہانہ نے بہت نرمی سے اس بچے کو رومان کی ننھی سی گود میں دیا۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا نام کیا رکھیں، بتاؤ سب کا نام رکھیں اس کا، بتاؤ سب کیا نام رکھیں اس کا؟ الفاظ نے مسکرا کر پوچھا۔ گڈا، رومان کی بات پہ دونوں نے کہہ کر لگایا۔ شایان کیسا نام ہے؟ شاہانہ نے اپنا آئیڈیا دیا۔ واو، اپنے نام سے میچنگ نام سوچا ہے بیگم، لیکن نہیں، میں نے تو نام بہت دیر سے سوچ رکھا ہے۔ الفاظ نے پیار سے اس ننھی سی جان کو دیکھا۔ ہم تو بتائیں تو بتائیں بھی، شاہانہ نے بے چینی سے پوچھا۔ سکندر، یہ میرا سکندر ہوگا۔ سکندر، الفاظ دورانی۔ الفاظ کے لہجے میں اپنے چھوٹے سے لال کے لیے فخر تھا، بھرپور فخر۔